خواتین و حضرات کی خدمت میں اسٹاک ہوم سویڈن سے عارف کسانہ کا سلام پہنچے. آپ کی خدمت میں سویڈن کی 5 الارمنگ نیوز جو ہیں وہ پیش کی جا رہی ہیں. بہت سے احباب جب ملتے ہیں یا کئی لوگ جو ان ولاگز پہ تبصرہ بھی کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جی کہ ہم آپ کا ولاگ دیکھ کے ڈر جاتے ہیں، آپ ڈراتے بہت ہیں. میرا مقصد آپ کو پریشان کرنا یا ڈرانا نہیں ہے، لیکن آپ کو خطرے سے آگاہ کرنا ہے اور آپ کو کسی بھی نقصان سے بچانا ہے. اس لیے وہ جو نیوز آپ دیکھتے ہیں ان نیوز کو دیکھ کے بعض لوگ اس کو سمجھتے ہیں کہ میں ان کو شاید امبیرسمنٹ کرنے کے لیے یا ڈرانے کے لیے یا پریشان کرنے کے لیے اس قسم کے ولاگز میں ان نیوز کو لیتا ہوں. مقصد یہ نہیں ہے. مقصد یہ ہے کہ آپ اس صورتحال کو سمجھیں، یہاں جو نئے قانون بن رہے ہیں ان کو سمجھیں، اپنے آپ کو تیار کریں اور آپ اس قسم کی سچویشن سے بچ سکیں جس سے دوسرے لوگ جو ہیں وہ اس سچویشن کا شکار ہوئے ہیں. تو مقصد یہ ہے آپ لوگوں کو تحفظ دینا، آپ لوگوں کو پریشان ہونے سے بچانا، آپ لوگوں کو کسی بھی نقصان اور خطرے سے محفوظ رکھنا. تو اس لحاظ سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک آپ لوگوں کی خدمت ہے اور اس کو آپ اس معنوں میں لے سکتے ہیں کہ میں آپ لوگوں کی ان قوانین کو سمجھنے میں، یہاں کے حالات کو بتانے میں آپ کے لوگوں کی مدد کر رہا ہوں. تو یہ آج کے ولاگ میں جو 5 الارمنگ نیوز ہیں، اگر آپ اس سینس میں دیکھیں گے آپ کہیں گے جی ان سے میں جو ہے وہ ڈر لگا ہے، لیکن دوسری سینس میں دیکھیں گے تو یہ آپ لوگ اپنے آپ کو کسی بھی اس قسم کے خطرے سے بچا سکیں گے جن کا شکار یہ لوگ ہوئے ہیں. تو پہلا یہ ہے کہ جناب اکثر یہاں پہ ہوتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں جی کہ آپ ہمارا ایڈریس، آپ اپنے گھر کا مجھے ایڈریس دے دیں، میری صرف پوسٹ وہاں پہ آئے گی اور میں پوسٹ لے لوں گا لیکن میں کہیں اور جگہ پہ رہوں گا. بہت سے لوگ ایسا کرتے ہیں، لیکن قانون کی نظر میں ایسا نہیں ہے. قانون کی نظر میں جو آپ کا ایڈریس ہے جہاں پہ آپ رجسٹرڈ ہیں، اس کا مطلب ہے کہ آپ وہاں پہ رہتے ہیں. اور اگر آپ وہاں پہ نہیں رہتے اور آپ کسی اور جگہ رہتے ہیں اور یہ چیک ہو جائے گا کسی بھی جگہ پہ، اب تو پولیس چیک بھی کرتی ہے، تو یہ بہت بڑا مسئلہ بن سکتا ہے. اور یہی مسئلہ جنوبی سویڈن میں ایک 35 سالہ خاتون ہے اس کے ساتھ ہوا. اس نے ایڈریس دیا ہوا تھا، وہاں پہ رجسٹرڈ تھی لیکن وہاں پہ وہ رہتی نہیں تھی. پولیس کی خصوصی ٹیم نے آبزرویشن کے دوران وہاں پہ چھاپا مارا. وہاں پہ 4 افراد اس جگہ پہ رہ رہے تھے. ان سے پوچھا، انہوں نے کہا جی کہ وہ خاتون کبھی کبھار یہاں آتی ہے، اس کی پوسٹ آتی ہے تو وہ لے جاتی ہے لیکن یہاں مستقل نہیں رہتی. معاملہ عدالت میں گیا. عدالت نے جب اس خاتون سے پوچھا تو اس نے کہا جی کہ وہ ہفتے میں 2 بار اس اپارٹمنٹ میں رہتی ہے، لیکن عدالت اس کی اس بات سے مطمئن نہیں ہوئی اور اس خاتون کو 13,300 سویڈش کرون جو ہے وہ جرمانہ ہوا. تو اس کیس سے یہ چیز ظاہر ہے کہ سویڈن میں آپ کا جو ایڈریس ہے وہ رجسٹرڈ ہے وہاں جہاں آپ رہتے ہیں، جو ٹیکس آفس والوں کے پاس جس کا ریکارڈ ہے. اگر غلط ایڈریس ہے، آپ وہاں پہ صرف نہیں رہتے، تو یہ معمولی غلطی نہیں ہے بلکہ یہ فوجداری کرمنل جرم ہے اور اس میں جو ہے جرمانہ اور سزا دونوں ہو سکتے ہیں. اس لیے ایڈریس دینے والے اور جنہوں نے ایڈریس دیا دونوں جو ہے وہ محتاط رہیں اور یہ مسئلہ بن سکتا ہے. میرا مقصد تھا آپ لوگوں کو آگاہ کرنا، باقی آپ کی مرضی. دوسری جناب خبر یہ ہے کہ سوئچ کے ذریعے رقم لینا بھی خطرناک ہو سکتا ہے. ایک تو یہ کہ آپ کسی کو سوئچ کرتے ہیں کسی غلط جگہ پہ، لیکن پولیس نے یہاں بتایا کہ بعض اوقات جو ہے وہ آپ کسی سے سوئچ میں رقم لیتے ہیں، آپ انہیں جانتے نہیں اور یہ بھی منی لانڈرنگ میں آ سکتا ہے. اور کئی لوگ یہ ہوتا ہے کہ کہتے ہیں جی میں آپ کو سوئچ کر رہا ہوں، میرا فون نہیں چل رہا یا میرے بینک کارڈ میں مسئلہ ہے، تو آپ میرا سوئچ لے کے تو مجھے پیسے اکاؤنٹ سے نکال کے یا بینک ٹرانسفر کے ذریعے یا جو اپنا اے ٹی ایم ہے اسے نکال کے دے دیں. انہوں نے کہا جی کہ یہ مشکوک رقم اگر آئے تو یہ جو ہے وہ منی لانڈرنگ میں آئے گا. اگرچہ آپ کا ارادہ جرم کا نہیں تھا لیکن آپ اس میں شریک ہوئے ہیں. بہت سے نوجوان ایسے کر سکتے ہیں. بعض اوقات اجنبی آپ کو اس طرح سے کہہ سکتا ہے، تو کسی بھی اجنبی یا ان نون آدمی کے ساتھ ایسا نہ کریں. ہاں کسی کو آپ جانتے ہیں، فیملی ممبر ہے، دوست ہیں، وہ ایک الگ صورتحال ہے. بہرحال یہ جو پیسے کا لین دین ہے، سوئچ ہے یا باقی چیزیں ہیں، یہ بڑی ہی الارمنگ ہے، تو ان میں بہت احتیاط کی ضرورت ہے. اب جناب تیسری خبر، گاڑی میں اونچی موسیقی میوزک لگایا، معاملہ عدالت میں پہنچ گیا. یہ دالانہ جو ہے وہ اس علاقے میں ایک 21 سالہ خاتون وہ جناب
پیٹرول پمپ پہ وہاں پہ آئیں، انہوں نے اونچی آواز میں موسیقی لگائی ہوئی تھی، اور یہ معاملہ پھر جناب عدالت میں گیا، اور جو پروسیکیوٹر ہیں انہوں نے کہا جی کہ ان کے شور پھیلانے کی وجہ سے لوگ وہاں پہ متاثر ہوئے تھے۔ بعض اوقات لوگ سو رہے ہوتے ہیں، بعض چھوٹے شہروں میں یا باقی جگہوں پہ بھی یہ معاملہ ہوتا ہے، تو لوگ سمجھتے ہیں کہ جناب ہماری گاڑی ہم جتنی مرضی اونچی میوزک لگائیں، لیکن ایسا نہیں ہے۔ اگر آپ کی موسیقی سے، آپ کے میوزک سے دوسرے لوگ جو ہیں وہ ڈسٹرب ہو رہے ہیں تو یہ قانونی مسئلہ ہے، اور اس میں پھر جو ہے وہ عدالت جرمانہ کر سکتی ہے، قید کی سزا بھی دے سکتی ہے۔ اب اس خاتون کا معاملہ جو ہے وہ عدالت میں ہے، تو اس لیے ہمیں موسیقی ضرور سننی چاہیے، گھروں میں بھی، گاڑی میں بھی، لیکن دوسروں کے آرام کا خیال رکھنا چاہیے۔ وہ یہ نہیں ہے کہ جو پنجابی میں ہمارے کسی دور میں کہتے ہیں اپنے کار جڑا مرضی چھاجے چھاننی بجائے کسی نے کی لگے، یہاں ایسا نہیں ہے، یہاں دوسروں کا خیال کرنا پڑتا ہے۔ تیسری جناب خبر یہ ہے کہ کرائے کا گھر چھوڑتے وقت ایک شخص تھا، اس نے احتیاط نہیں کی اور اس کو 1,92,000 سویڈش کرون دینا پڑے۔ یہ ایک کے علاقے میں تھا۔ ایک تو اس نے 4-5 مہینے کا کرایہ نہیں دیا، اور اس کے بعد جب وہ چھوڑ کے گیا تو اس نے صفائی نہیں کی، وہاں پہ توڑ پھوڑ تھی، دیوار، فرش، کھڑکیاں سب خراب تھی۔ تو جناب انہوں نے کمپنی نے جن کا گھر تھا انہوں نے کسی دوسری کمپنی سے اس کی صفائی کرائی، مرمت کروائی۔ 2 لاکھ کرون تک یہ معاملہ ان کا پہنچا، اور انہوں نے جناب اس کو نوٹس دیا کہ جناب یہ پیسے دیں، اور عدالت نے کہا جی بالکل دیں۔ تو اس لیے جب آپ گھر لیتے ہیں تو پہلے آپ اس گھر کی تصویریں کھینچ لیں، دیواروں کی اور کمروں کے مطلب دروازے، کھڑکیاں، یہ وہ، اور جب چھوڑ کے جائیں بالکل اسی حالت میں چھوڑ کے جائیں۔ اس کی صفائی کرنا آپ کی ذمہ داری ہے، وہاں پہ کوئی چیزیں نہیں ہونی چاہیے، اور اگر وہاں پہ نقصان ہو یا چیزیں پڑی ہوں تو جو کمپنی ہے یا ایون جو مالک ہے وہ اسے اگر وہ کرے گا تو آپ کو پیسے دینے پڑتے ہیں۔ 5ویں خبر یہ ہے کہ یہاں پہ یون شاپنگ کے علاقے میں وہاں کلچرل سینٹر ہے، وہاں پہ ایک ملازم تھا، تو اس ملازم کو 1 ملین سویڈش کرون کا معاوضہ ملا ہے۔ صورتحال یہ تھی کہ اس شخص پہ الزامات لگائے گئے کہ وہ ساتھیوں کو دھمکاتا ہے، خاتون پہ اس نے حملہ کیا ہے، اس کا نامناسب رویہ ہے، تمام قسم کے الزامات جو ہے وہ عدالت میں پروو نہیں ہو سکے، اور پروسیکیوٹر نے کہا جی کہ اس پہ غلط الزامات تھے، اور یہ آپ نے جو ہے وہ اس کی شہرت کو نقصان پہنچایا۔ اس کے بعد پھر دونوں فریقین آپس میں بیٹھ کے، اور اس کے بعد اس ملازمت انہوں نے کہا جی کہ تمہاری ختم کرتے ہیں، تم 1 ملین کرون لے لو۔ اس نے کہا جی ٹھیک ہے۔ تو یہاں بعض اوقات اس قسم کے کیسز جب عدالت میں جاتے ہیں تو عدالت موقع دیتی ہے دونوں فریقین کو کہ آپ آپس میں جس کو کہتے ہیں مکمکا کر لیں، تو اگر مکمکا کر لیں تو عدالت بھی کہتی ہے ٹھیک ہے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں، ادروائز عدالت جو ہے وہ فیصلہ کرتی ہے۔ تو آج کے ولاگ میں میں نے آپ کی خدمت میں 5 خبریں جو ہیں وہ پیش کی ہیں۔ بیسیکلی اگر دیکھا جائے تو ڈرانے والی ہیں، لیکن اگر دوسرے اینگل سے دیکھیں تو آپ کو کسی قسم کی بھی پریشانی سے بچانے والی ہیں کہ جو ان لوگوں نے کیا ہے اور ان کو جو نتائج بھگتنا پڑے، اگر آپ ان سے بچ سکتے ہیں تو آپ کو وہ کام نہیں کرنے چاہیے۔ تو آپ مجھے بتائیے کہ اس قسم کے ولاگز جو ہیں یہ ہونے چاہیے یا نہیں ہونے چاہیے، یا یہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اس سے آپ ڈر جاتے ہیں، یا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اس سے آپ محتاط ہو جاتے ہیں اور کسی بھی خطرے سے بچ سکتے ہیں۔ اپنی رائے کمنٹ باکس میں ضرور لکھیے گا۔ اور آج کے اس ولاگ کا جو مرکزی نقطہ یہ ہے کہ سویڈن میں قوانین پہ سختی سے عمل کیا جانا چاہیے، معاملہ چاہے غلط ایڈریس کا ہو، سوئچ کا ہو، مکان چھوڑنے کا ہو، جو بھی ہو، ان سب میں اگر قانون کے مطابق چلیں تو آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہے، لیکن اگر آپ قانون کے مطابق نہیں چلیں گے تو پریشانی ہو سکتی ہے، جیسے اس ولاگ میں جو 5 خبریں میں نے پیش کی ہیں ان لوگوں کو ہوئی ہے۔ تو آپ اپنی رائے ہمیشہ کی طرح ضرور لکھیے گا، اپنا خیال رکھیے گا۔ آپ سے ملاقات ہوتی ہے نیکسٹ ولاگ میں۔